ناامید ہو گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت کے اختیار لامحدود ہے؟ آپ مانگو اس سے، وہ آپ کو اس قدر نوازے گا، آپ کو شکر کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکیں گے۔ ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیے، یقین کر کے تو دیکھیے۔ جو آنسو اس رب کے سامنے بہائے جاتے ہیں نا، وہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ انسان کی دعا ہر حال میں ان کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہے تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب نصیب جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھے اور دل کو تسلی دے، جس سے دعا مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یا اللہ، میرا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی تھی، اور میرا وہ ایمان بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، اور میرا وہ یقین بھی نہیں یا رب جو یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب رحم فرما، میری کمیوں کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک میرے پاس کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیرے۔ اے اللہ، ہم سب کے دلی جائز دعا کو ہمارے لیے آسان بنا کر اور ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرما۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اور ایک دعا نیک خواہش جائز آرزو جو میرے دل سے شدت سے جڑی ہے، اللہ اس پر راضی ہو کر اسے قبول فرما۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ دعا مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ ضرور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیسے آپ کو یا مجھے پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ پریشانیاں بھی کبھی اس لیے آتی ہے تاکہ ہمیں اللہ یاد آتا رہے۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور فرمائے، ہمیشہ خوش و آباد رہیں، اور میرا کریم رب آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ درست کر لے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی جیل میں جانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان معصوم پیغمبروں کی زندگیاں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھی۔ کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہی نہیں ہے۔ نہ یہاں گناہگار کو مکمل سزا ملتی ہے، نہ نیککاروں کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ۔ حساب و کتاب کی جگہ میدان حشر ہے، وہاں ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہذا اگر آپ اچھے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کیجیے، تسلی رکھیے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمام حساب کتاب برابر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔
जिसने ये चाबियाँ हासिल कर ली वह कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है, दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द, तीसरा दरवाज़ा सदका देना है, चौथा दरवाज़ा तक़वा इख्तियार करना है यानी कि गुनाहों से दूर रहना है, पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है, छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है, सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है, ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कतई ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाज़ा कमज़ोर के साथ सुलह रहमी करना है, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है, जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदक दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। दुनिया के सब रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं असल एहसास से ही बनते हैं। जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता तो वह रिश्ते ज़मीन पर पड़े उस सूखे पत्ते की तरह होता है जो कभी पल में इधर या उधर फिर रहे होते हैं और बिला आखिर वह पत्ते किसी के भी पाँव में आकर कुचल जाते हैं। कभी कभी कतई ताल्लुक़ के कुछ महीनों बाद जब लोग आपसे दोबारा राब्ता करते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है या उन्हें आपकी मोहब्बत खींच लाई है। इस बात का आसान सा मतलब है कि उनके पास फ़िलहाल आपके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस मुख्तसर सफ़र में आने वाली तकलीफ़ों की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र ख़राब नहीं करना चाहिए। हर तकलीफ़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है और इस तकलीफ़ में कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाना है, तो क्यों अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र इस मुख्तसर दौराने की तकलीफ़ की वजह से ख़राब करें। उस दौरान अगर अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पर लगा ले तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में जब भी हमें कुछ दे उसमें से कुछ हिस्सा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ज़रूर बांट दिया करें, क्योंकि लोगों की हर उस चीज़ पर नज़र होती है जो हमारे पास आती है। ये लोग कोई और नहीं हमारे करीबी अजीज और अच्छे दोस्त हैं, तो उनका ख्याल रखना हमारा इखलाकी और मजहबी फरीज़ा है। हम इंसान जल्दबाज हैं, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है। कुरान में एक जगह आता है कि हम बाद में मिलने वाली के बजाय जल्दी मिलने वाली चीज़ को तरजीह देते हैं। सोचो, लोग दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं आखिरत के मुकाबले में वह बुनियादी तौर पर जल्दी मिलने वाली चीज़ को देर से मिलने वाली चीज़ पर तरजीह दे रहे होते हैं और यही हमारा अलमिया है। ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है कि या तो मेरे वालिदैन को मेरा जनाजा बर्दाश्त करना होगा या मुझे उनका, या तो मेरी औलाद मुझे दफनाएगी या मैं उनको। हकीकत तो है, इस हकीकत का सामना तो करना है, लेकिन हमारे दीन ने हमें इस हकीकत का सामना करना सिखा दिया है। वह कैसे कि उन सब चीज़ों से हमें एक हद तक मोहब्बत करनी है। उनसे हमारी जुदाई हमारे वजूद की इंतहा नहीं होती कि अगर ये नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर ये उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल को बर्दाश्त कर सकती है तो ये किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। ये दर्स है अल्लाह ताला का। कभी कभी हमारी ज़िंदगी की कहानी एक जगह आकर रुक जाती है। हमारी दुआएं, हमारे लिए की जाने वाली हमारे अपनों की दुआएं कुछ भी हमारी ज़िंदगी को आगे नहीं ले जा रही होती।
ایسے میں بے فکر رہے، مایوس مت ہو، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہے، انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔ دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاریں لائے گا، انشاءاللہ۔ ہمارے اندر یہ احساس کہ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ کی ایک بڑی رحمت ہے، اور جب یہ احساس ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے کسی اور کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطی ڈھونڈ لی، کیونکہ ہم نے اکثر اپنے غلط عمل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور خود کو معصوم اور بے گناہ سمجھتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہم پر آتی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا، اسے دوبارہ مضبوط کرنا۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ نور کیا ہے؟ جیسے بیج کو زمین سے پھوٹنے کے لیے پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں موجود ایمان کے بیج کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، اور یہ قرآن کا نور ہی ہے جس میں ہمارے دل کے ہر مرض کی شفا ہے۔ اس قرآن میں روشنی ہے، سکون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی اور شے میں سکون نہیں رکھا۔ چلو آج رشتوں میں قدر کی بات کرتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنا ہمیں کبھی ہماری لاپرواہی پہ کہہ دیتا ہے، جب میں نہیں ہوں گا تو تب تمہیں قدر ہوگی۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ قدر ہوتی کیا ہے، اور اگر کوئی یہ بات کرتا بھی ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ قدر ایک ایسی پرچھائی ہے جو ساتھ چھوڑ کر جانے والے اپنے کسی پیارے کو ایک نشانی کی صورت دے کے جاتے ہیں۔ یہ کوئی خوشگوار نشانی نہیں ہوتی، اس میں ایک درد چھپا ہوتا ہے۔ شاید یہ وہی درد ہے جو جانے انجانے میں ہم نے ہی اسے دیا تھا، پھر جب وہ نہ ہو، صرف پرچھائی رہ جائے تو وہ درد ہمارے دل میں اٹھتا ہے۔ قدر کی بات کہنے والوں کو بھرم ہماری محبت پہ نہیں، اپنے خلوص پہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی رہیں گے تب بھی اس کے نشان ہمیشہ باقی رہیں گے۔